بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفقن علیہ. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج کی مجلس میں ہم نے آپ کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی پیاری سی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں جائز ہے. ایک ایسا آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا اور وہ اس مال کو حق کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ رب العزت نے علم و حکمت عطا فرمائی، وہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، مسائل بتاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ علم سکھاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرات اس حدیث کو اپنی اپنی صحیح ترین کتابوں میں نقل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، اور بیان کرنے والے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو قراء میں، قضات میں اور فقہاء میں بیک وقت شمار کیا جاتا ہے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے. اس حدیث میں حسد کا لفظ استعمال کیا گیا. حسد کہتے ہیں لغت میں کسی آدمی کے زوال نعمت کی تمنا کرنا. یہ حسد ہے. شریعت میں یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس کی اجازت نہیں، اور اس کو برا خیال کیا گیا ہے، اور اس کے برے عواقب اور نتائج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. حسد ہی کی طرح ایک دوسری چیز ہے جس کا نام علماء کرام نے رشک رکھا ہے. رشک اور حسد دو لفظ ہیں، لیکن دونوں کا معنی اور مراد بالکل الگ ہے. رشک ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی آدمی کو دیکھ کر دوسرے آدمی کو پیدا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر زوال نعمت کی تمنا نہیں ہوتی. کسی آدمی کو دیکھا، جوان ہے، بہادر ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، ہمارے دل میں بھی ایک داعیہ پیدا ہوا، ہمارے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں، شجاعت اور بہادری کے ساتھ زندگی گزاریں. اس چیز کا نام رشک ہے. ایک آدمی کو دیکھا، بڑا اچھا ادیب ہے، زبان نہایت صاف، ششتہ، رواں،
اور نہایت ہی بہتر ہے. انداز بیان ایسا کہ دل کو موہ لے، اور الفاظ کا انتخاب اتنا بہتر کہ ایک لفظ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو معنی بگڑ جائے، کوئی دوسرا لفظ اس کی جگہ پر اگر لایا جائے تو معنی خبط ہو کر رہ جائے. آدمی ایسے لوگوں کے بیان کو جب سنتا ہے، ایسے لوگوں کی تحریریں پڑھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے. دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، میں بھی ایسا بن جاؤں. یہ تمنا دل میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جو یہ ملکہ ہے یہ ختم ہو جائے. نہیں، جیسا وہ ہے ویسا ہی میں بھی بن جاؤں. ایک آدمی کو دیکھا ہم نے کہ وہ سخاوت کرتا ہے، فیاضی سے کام لیتا ہے، بہت بڑا دانی ہے، پرواہ نہیں کرتا میرے پاس ہے یا نہیں ہے، ضرورت مند آیا ہے مجھے دینا ہے، اور نہیں بھی ہے اس کے پاس تو دوسروں سے لے کر قرض لے کر بھی دے دیتا ہے. اس کی سخاوت، اس کی فیاضی اور داد و دہش کو دیکھ کر دل میں انگڑائیاں لیتی ہے یہ خواہش کہ ہمارے پاس ہو تو ہم بھی ایسے ہی دیں لوگوں کو. تمنا پیدا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ یہ جذبہ نہیں ہے کہ اس آدمی کے پاس جو ہے، جو دیتا لیتا ہے، یہ ختم ہو جائے. نہیں، اس آدمی کے پاس ہے اس پر بھی رہے، وہ بھی دے لے، لوگوں کو خوب نوازے، سخاوت و فیاضی سے کام کرے. ہم بھی کریں، ہمیں اس سے حسد نہیں ہے. رشک اور حسد میں یہی بنیادی فرق ہے. آج ہمارے زمانے میں ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کو رشک بہت کم ہوتا ہے. ہاں، حسد، جس آدمی کو دیکھو وہ کسی نہ کسی سے حسد کرتا ہے، کسی نہ کسی کے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے. کسی کو کسی کے اچھے پہننے سے، اچھے کھانے سے، اچھے لوگوں سے ملاقات کرنے سے، گھر بار، کاروبار، تجارت، ان تمام کے بہتر و اچھا ہونے سے حسد ہے. کسی آدمی کو اس کے جاہ و منصب اور لوگوں میں اس کی مقبولیت سے حسد ہے. کوئی آدمی اس کی کسی اور صفت سے حسد کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کو برباد و ذلیل کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ جذبہ نہایت ہی قبیح، برا، بدترین اور نہایت ہی خست و ذلت والا جذبہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اگر کوئی چیز دی ہے، کسی نعمت سے اس کو سرفراز کیا ہے، تو ہم کیوں جلیں؟ ہمیں حسد کیوں؟ یہ اس کا اپنا ہے کیا؟ اگر وہ بہت بڑا سخی ہے تو یہ سخاوت کی صفت اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے یا اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے اور وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو مال دیا کس نے؟ اللہ رب العزت نے. ہم اس سے حسد کیوں کریں؟ ہمیں چاہیے ہم یہ سوچیں اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے، اس کو توفیق دی ہے، ہم بھی اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں اور مال بھی مانگیں. مال تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، اس زمانے میں مال کی کمی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے، لیکن دل نہیں ہے، توفیق نہیں ہے. لیکن جہاں کہیں ضرورت ہو، کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کے لیے اگر سوال کیا جائے، کسی مسجد مدرسے کے لیے، یتیم خانے یا پیاؤ کے لیے، کسی سرائے یا کنویں کے لیے اگر اس کے پاس جایا جائے اور اس سے سوال کیا جائے کہ ایک رفاع عام کا کام ہم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اس میں اتنا اتنا پیسہ لگ رہا ہے، بہتر تھا، ہم سمجھتے تھے آپ بھی اس میں کچھ یوگدان کریں، آپ بھی ساتھ ہو جائیں تو بڑا اچھا رہے گا، تو وہ 100 بہانے بنا دیتا ہے. ارے مولوی صاحب
کیسی بات کر رہے ہیں، طبیعت تو ہماری بھی چاہتی ہے ہم بھی ایسا کریں، لیکن دیکھیے نا اتنے دنوں سے کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، وہ دیکھیے نا فلاں صاحب کو دیا تھا تو وہ ایسا ہو گیا، وہ دیکھیے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے ایمانی کر لی، وہ دے بھی نہیں رہا ہے اور آپ پر الزام بھی لگا رہا ہے کہ جیسے آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ اور اس طرح کی باتیں جلی کٹی اور بیکار اور بیہودہ باتیں جو عام طور پر ہمارے یہاں مالدار لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ دو باتوں سے، ایک تو دل نہیں ہے ان کا خرچ کرنے کا، کنجوس ہیں، دوسری بات دل تو ہے خرچ بھی کرتے ہیں لیکن دوسرے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں دینے کے لیے، غریبوں و مسکینوں کو دینے کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کو دینے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ایک تو کنجوس ہیں، دوسرے اگر ہے بھی تو اللہ رب العزت نے توفیق نہیں دی، اور اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، توفیق تو وہیں سے ملتی ہے، اور وہ راضی ہے نہیں اس سے، نہ اس کے پیسے سے، تو اس کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ جب بھی کوئی آتا ہے اس کے سامنے ایسی باتیں لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ دوبارہ نہ آنے کی قسم کھا کر جاتا ہے کہ اس ذلیل آدمی کے یہاں کبھی نہیں آؤں گا، چاہے بھوکا مر جاؤں، چاہے کام ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے یہاں نہیں آؤں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رفتہ رفتہ لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے یہاں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، سماج سے وہ کٹ کر رہ جاتا ہے۔ آتے کون ہیں؟ کوئی خوش آمدی لوگ جن سے یہ ڈرتا ہے یا وہ اس کے مال کو الگ الگ طریقوں سے کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کا مال پسند نہیں، نہ وہ محبوب نہ اس کا مال محبوب، اس لیے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اور اگر کبھی کبھی گھر پھنسے، کسی جذبے کے تحت دے بیٹھے تو دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، احسان جتاتا ہے۔ دکھاوا اور ریاکاری کے ساتھ احسان جتانے کی وجہ سے جو دے کر ثواب کمایا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت چاہتا نہیں اس کو نیکی، اس کی بدعمالیوں سے اس قدر ناراض ہے کہ اس کو توفیق نہیں دیتا، کیونکہ وہ بندہ دل سے چاہتا نہیں اللہ کو راضی کرنا، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا۔ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر کرم کیا ہے، مجھے اتنا مال دیا ہے۔ ہمیشہ کہتا ہے بڑی محنت کی ہے میں نے، بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی چالاکی سے، بڑی چترائی سے، میاں دن بھر ایسا کرتے تھے، رات بھر ایسا کرتے تھے، تب جا کر یہ مال ملا، ایسے ہی تھوڑی مل گیا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے میری چالاکی، میری چترائی، میری محنت، میری کوشش، یہ ساری چیزیں مال ملنے کا سبب و ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ رب العزت دور دور تک نہیں ہے اس کے یہاں۔ جب وہ اللہ رب العزت کو دینے والا نہیں مانتا تو اس کے راستے میں دینے کی کبھی تمنا ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو اگر ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں تو جہاں کہیں بھی دینے لینے کا حکم دیا ہے تو ساتھ میں یہ بات ضرور لگائی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرو بھلائی کے راستوں میں، بہتری کے راستوں میں، ہمارے راستوں میں، اسلام کے راستوں میں، غریب مسکینوں کے راستوں میں۔ بندہ اگر اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ میرا ہے کہاں، یہ تو میرے رب نے کرم کیا میرے پاس آ گیا، وہ چاہے گا تو اور دے دے گا، اور اس کے راستے میں بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں کیوں نہ دوں، دے دیتا ہوں۔ ہے کس کا؟ رب کا۔ میرا کہاں ہے؟ میرے پاس تھا ہی نہیں، یہ تو اس نے دے دیا ہے۔
اس آدمی کے دینے میں اور اس آدمی کے دینے میں جو یہ سمجھتا ہے میں نے اپنی چالاکی سے، چترائی سے، محنت سے، کوشش سے کمایا ہے، اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کے دینے میں اور اس کے دینے میں زمین آسمان کا فرق. یہ تو سوچ رہا ہے میرا ہے، میری محنت اور کوشش، چالاکی، چترائی، عیاری، مکاری سے یہ پیسہ مجھے ملا ہے. اللہ رب العزت کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو اگر وہ دے بھی دیتا ہے تو اس کے دینے میں وہ بات نہیں ہے جو اس آدمی کے دینے میں ہے جو اس نیت سے دے رہا ہے کہ یہ مال ہے ہی اس کا، مجھے دیا تھا، میں تو امین تھا، خزانچی تھا، مالک نہیں تھا. اب وہ کہہ رہا ہے اس راستے میں خرچ کر دو، مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے، میرا ہے کہاں، دے دیا. ساری زندگی ایسے ہی وہ دیتا رہتا ہے، بانٹتا رہتا ہے، لٹاتا رہتا ہے، خزانہ خالی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ ہی رہا ہے کہ میرا خزانہ ہے نہیں، تو خزانے کا مالک تو کوئی اور ہے، اور مالک اپنے آپ بندوبست کر دیتا ہے اس کے خزانے کا. تو ہمیشہ سرسبز رہتا، شاداب رہتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا. اگر کبھی پیسے کم ہو گئے ہو جانے دو، یہ تو اس کا کام ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچے پھر دے گا، خزانہ بھرا رہے گا، کیونکہ ہے اس کا، میرا نہیں ہے. یہ یقین، یہ بھروسہ، یہ توکل اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ تعلق اگر کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو 1000 خوبیوں کی ایک خوبی ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ اللہ رب العزت کا قرب، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لیکن ایمان، عقیدہ اتنا پکا اور پختہ ہونا چاہیے کہ مال کو اپنا نہیں اللہ کا سمجھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک 2 آدمیوں پر کرنا درست ہے اور کرنا چاہیے. ایک آدمی وہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، پھر توفیق بھی دی اس کو خرچ کرنے کی. کہاں؟ حق کے راستوں میں. سبحان اللہ، یہ ایک لفظ نے سارا معنی بدل دیا. خرچ تو کر رہا ہے بندہ لیکن حق کے راستے میں نہیں کرتا، نہ حق کے راستے میں کرتا. اس آدمی پر رش کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں، مطلب ہی نہیں ہے. بلکہ رش کرنا اور ایسی تمنا کرنا کہ ہم ایسے بن جائیں، یہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. ایک حدیث یاد آتی ہے مسلم شریف کی، اس میں ذکر کیا گیا ہے 3 ایسے بچوں کا تذکرہ جو ماں کی گود میں، گہوارے میں، بہت چھوٹے، جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں، اس عمر میں انہوں نے بات کی. اس میں ایک بچے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بار وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا اور دودھ پی رہا ہے. اتنے میں ایک بہت بڑی بارات سی سجی ہوئی ایک جلوس نکل رہا ہے، بہت زبردست، شان و شوکت، عزت و وقار، جشن بہار، لائٹیں، طرح طرح کے باجے گاجے، طرح طرح کے رنگ برنگے پردے، لباس، شان و شوکت کے ساتھ زرق برق لباسوں میں سجے ہوئے لوگ، اور ان میں ان کا سردار بیچ میں بیٹھا ہوا پورے تکبر و غرور کے ساتھ،
سونے سے لدا ہوا چل رہا ہے۔ ماں نے جب دیکھا لوگوں کو تو وہ بالکل پاگل ہو گئی دیکھ کر۔ تمنا کی کاش میرا بچہ ایسا ہو جائے، میرے بچے کو بھی مال و دولت ملے ایسی جیسے اس کو ملی ہے، نوکر چاکر، ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، 100 50 نہیں، ہزاروں نوکر، اور طرح طرح کے کرتب دکھاتے ہوئے شاندار جلوس میں زرق برق لباس پہنے ہوئے، سونے چاندی کے نظارے، طرح طرح کی سواریاں، اور کیا شان و شوکت سے نکل رہا ہے جلوس اس کا۔ ماں کے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے میرا لال بھی ایسا ہو جائے۔ اس ماں کے اس بچے نے، جس بچے کے لیے ماں تمنا کر رہی تھی کہ میرا بیٹا ایسا بنے بڑا ہو کر، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ ایسے کر و فر سے نکلے اس کے جلوس۔ بیٹے نے کہا پروردگار مجھے ایسا نہ بنانا۔ ارے ماں کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمنا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کو یہ شان و شوکت حاصل ہو جائے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا مت بنانا ہے اللہ۔ ایک تو بچہ اتنی چھوٹی عمر کا کہ دودھ پی رہا ہے ماں کا اور بول رہا ہے اس طرح سے فصیح زبان میں، دوسرے ماں پوری تمنا کر رہی ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو جائے اور وہ انکار کر رہا ہے کہ مجھے ایسا مت بنانا۔ بڑا تعجب ہوا ماں کو۔ اتنے میں یہ جلوس، لمبا جلوس تھا، رفتہ رفتہ کر کے نکل گیا، اور وہ دونوں ماں بیٹے وہیں پر ہیں، بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور منظر سامنے آیا، کافی ساری بھیڑ ہے اور لوگ ایک عورت کو مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، بہتان بازیاں کر رہے ہیں، تو نے ایسا کیا ہے، تو نے ایسا کیا ہے، اور وہ بیچاری رو رہی ہے، بلک رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے مجھے بچاؤ، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے۔ ماں نے دیکھا تو اس کا دل بے چین ہو گیا، پروردگار میرے بیٹے کو ایسا مت بنانا کہ لوگ اس کو پکڑ کر ماریں پیٹیں، وہ چیخے چلائے، کوئی اس کی فریاد نہ سنے، سب اس کو ذلیل کر رہے ہوں، وہ بلک رہا ہو، وہ بے چین ہو، بے قرار ہو، تڑپ رہا ہو۔ پروردگار میرے بیٹے کو ایسا مت بنانا۔ ماں کی تمنا ہے، ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں اچھا اور بہتر خیال رکھتی ہے، چاہتی ہے اس کو کوئی دکھ نہ ہو، چاہتی ہے وہ ہمیشہ آرام سے رہے۔ ماں کا دل ہی ایسا ہوتا ہے۔ بیٹے نے، وہ بچہ جو ماں کی گود میں لگا ہوا ہے، ماں کی جب یہ دعا سنی تو دودھ پی رہا تھا، منہ اٹھایا اور کہا اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے بیٹا ایسا تیرے ساتھ ہوا تو میرا دل پھٹ جائے گا، میں بے چین و بے قرار ہو جاؤں گی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ میں اچھی دعا مانگ رہی ہوں، تو بری دعائیں مانگ رہا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا ایسی بات کہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ ماں کا دماغ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے قراری، بے چینی، پوچھتی ہے آخر ایسا کیوں؟ بیٹا اتنی شان و شوکت سے وہ برات نکل رہی تھی، جلوس نکل رہا تھا، کتنا بڑا مالدار آدمی ہے، اتنا بڑا مالدار ہماری بستی میں کوئی دوسرا نہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں اس کے نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، کاروبار تجارت کا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے دعا کی کہ پروردگار تجھے اس جیسی شان و شوکت عطا فرمائے، اس جیسا بنا دے، تو تو نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایسا مت بنانا۔ اور یہ عورت مظلوم جس کو سارے لوگ مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کوئی بال پکڑ پکڑ کے،
اور کوئی اس کو ویسے کپڑے پکڑ پکڑ کے مار رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، گھسیٹے پھر رہے ہیں اس کو، کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہ بنانا، تو کہہ رہا ہے ایسا بنانا، کیوں؟ آخر جواب دیا، اماں وہ جو مالدار تھا وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، خطا کار و معصیت کار، مغرور و گھمنڈی ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس سے دور ہیں، وہ اس دنیا میں جتنے دن چاہے یہ چٹک مٹک اور چمک دمک دکھاتا پھرے، لیکن آخر انجام جہنم کا کنڈا بنے گا۔ اس لیے میں نے دعا کی پروردگار مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور یہ عورت جس پر لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں، بہتان بازی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے اسے ذلیل کرتے پھر رہے ہیں، الزام تراشی کی جا رہی ہے اس کے اوپر، یہ عورت نیک ہے، صالح ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، اللہ رب العزت کی فرما بردار بندی ہے، لیکن اس کے باوجود حق کہنے کے جرم میں لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے دعا کی پروردگار مجھے ایسا بنانا، میں حق کہوں، حق کی خاطر تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرنی پڑے تو کروں، لیکن تیری نظروں سے نہ گروں پروردگار، تیرا محبوب بن کر رہوں پروردگار، تیرا فرما بردار بن کر رہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، تمنا، آرزو اس دنیا میں ہر ایک آدمی کرتا ہے، لیکن کون کیسی تمنا کرتا ہے یہ ہر ایک آدمی کے مزاج کے اوپر ہے، اس کی دلچسپیوں کے اوپر، اس کے اس نظریے کے اوپر ہے جو اس نے زندگی کے متعلق قائم کر رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو مال کی چمک دمک خیرہ کر دیتی ہے، ان کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، چوندیا جاتی ہیں آنکھیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مال و دولت پر کبھی نظر نہیں کرتے، ٹھوکر مار دیتے ہیں اور کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا، اور مال دیا تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، حق کے ساتھ، حق کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی، یہ اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا انعام اس کے اوپر یہ کیا ہے کہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ مال دینا یہ بھی انعام ہے اللہ رب العزت کا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، لیکن خالی مال دے دینا یہ اس کا انعام نہیں ہے۔ اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو جائز راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندے کے نامہ اعمال پیش ہوں گے، اللہ رب العزت کا دربار ہوگا، تو وہاں پر 4 ایسے سوال ہوں گے کہ جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے بندہ، ایک قدم آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ جنتی ہو چاہے دوزخی ہو۔ ان 4 سوالوں کے جواب لازمی ہیں، ضروری ہیں، دے دیجئے۔ ان 4 سوالوں میں ایک سوال مال کے بارے میں ہے۔ مال کے بارے میں کیا؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال جو تم کو دنیا میں ملا کہاں سے حاصل کیا، کیسے کمایا، کیسے جمع کیا؟ چوری سے، عیاری سے، مکاری سے، بے ایمانی سے، دغابازی سے، فریبکاری سے، کائے سے، یا محنت سے، کوشش سے؟ چلو حاصل تو ہو گیا، وفیما انفقہ، خرچ کہاں کیا؟ خرچ کہاں کیا؟ عیش و مستی میں کہاں پر خرچ کیا؟ جب تک اس سوال کا جواب، تو مال
اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے، لیکن بہت بڑی آزمائش بھی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کہاں سے حاصل کیا اور خرچ کہاں کیا، جب تک اس بات کا جواب دے نہیں لے گا بندہ، آگے ایک قدم بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو مال کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ مال ملنا اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت نہیں، جتنی بڑی نعمت مال کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہے۔ توفیق خرچ کرنے کی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ آدمی قابل رشک ہے، اس آدمی پر رشک کرو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ اور دوسرا آدمی، اللہ رب العزت نے اس کو علم کی دولت سے سرفراز کیا، علم دیا، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، جھوٹے فیصلے نہیں کرتا، غلط فیصلے نہیں کرتا، منہ دیکھی نہیں کہتا، مال کے لالچ میں اپنے فتوے نہیں بدلتا، بلکہ حق بات کہتا ہے، انصاف کی بات کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے۔ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اس علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، پنچایتوں میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، لوگوں کے جھگڑے چکاتا ہے، لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کر کے میل ملاپ کی کوششیں کرتا ہے، اپنے علم کو کام میں لاتا ہے، اپنے تجربے کو اور اپنی سماج میں ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور اس میں لگا رہتا ہے، اور یعلمہ، اس کو لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہ حق بات کہتا ہے، نہ حق بات کہنے کی جرات کرتا ہے، اور نہ کسی دوسرے کو سکھاتا ہے کہ وہ حق بات کہے۔ تجھ میں ہمت نہیں ہے، کم سے کم دوسرے کو سکھا دے یہ علم۔ رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، زندگی ایسے گزارنا چاہیے، غلط کاروں کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے، برائیوں کو ایسے روکنا چاہیے، یہ ساری باتیں وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، بتاتا ہے، تاکہ سماج بہتر بنے، اچھا بنے، اور ایک ایسا سماج وجود میں آئے کہ جس میں سارے لوگ اللہ رب العزت کی رحمتوں میں، برکتوں میں زندگی گزاریں۔ مال جن کے پاس ہے وہ خرچ کریں، علم جن کے پاس ہے وہ اپنے علم کو کام میں لائیں۔ یہ دو آدمی قابل رشک ہیں، ان دو آدمیوں کے جیسا بننے کی تمنا کرنی چاہیے بندے کو۔ بہت اچھی تمنا، بہت اچھے لوگ اللہ رب العزت کے یہاں اگر یہ پسندیدہ نہ ہوتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان لوگوں کی اچھی اور بہتر حالت نہ ہوتی، مرغوب اور محبوب نہ ہوتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی بھی اس بات کی صلاح نہ دیتے کہ ان پر رشک کرو، ان جیسے بننے کی تمنا کرو، کوشش کرو، نہیں، منع کر دیتے، ایسا مت بنو، ایسا نہ کرو۔ لیکن یہ دونوں بڑی اچھی خصلتیں ہیں۔ مال ملے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، سماج کے گرے پڑے لوگوں کو، سب کو ہمارے مال سے فائدہ پہنچے۔ جاڑا آئے تو کسی کو تکلیف نہ ہو جاڑے کی، گرمی آئے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان کی گرمی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ تمنا ہمارے دل میں ہو، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں علم و تجربہ دیا ہے اس کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں، اور لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے میں، غلط فہمیوں کو دور کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ پروردگار مال دے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دے تو پروردگار علم کو ظاہر کرنے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا